بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بیان کو دھیان سے سننا ہے اور سن کر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو چلیے بیان شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت بابل میں ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آنکھ کھولنے سے لے کر یعنی ولادت سے لے کر کے آپ نے اپنی حیات ظاہری کی جتنی بھی زندگی گزاری وہ توحید پر اور رب قدیر جل جلالہ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے گزاری۔ یوں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ یہودی بھی انہیں اپنا کہتا ہے، نصرانی بھی انہیں کہتا ہے اور اپنا کہتا ہے، اور مشرک بھی اپنا کہتا ہے۔ جبکہ قرآن نے تو کہہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، رب نے اس کی تردید فرما دی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم امتحانات کے کئی مرحلوں سے گزارے گئے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ موحد اعظم تھے اور اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، اتنے ڈوبے ہوئے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب آپ نے آنکھ کھولی تو مختلف طریقے سے لوگوں کو پرستش کرتے دیکھا کہ کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی تاروں کی پوجا کر رہا ہے۔ تو آپ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نہ بت پرستی کی طرف مائل ہیں، نہ ستارہ پرستی کی طرف مائل ہیں، تو انہیں حیرت بھی ہوئی کہ آخر ابراہیم کس کو اپنا خدا مانتے ہیں، کس کو معبود مانتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اس ابتدائی مرحلے کا تذکرہ بھی فرمایا اور بعد کے مرحلے کا بھی تذکرہ فرمایا، نمرود سے مناظرے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ رب قدیر جل جلالہ نے ابتدائی دور کے ان لوگوں کے جو ستارہ پرست تھے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مناظرہ کرتے تھے، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ حق کے مقابلے میں جب بھی باطل اپنی طاقت و توانائی کے ساتھ آنے کے بعد اپنی شکست اپنے پیش نظر دیکھتا ہے تو پھر وہ ظلم اور زیادتی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔
اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مادی طاقتوں سے لیس ہزارہا قوتوں کے ساتھ باطل آ جائے، لیکن اگر حق ایک کے ساتھ ہے تو اللہ اس ایک کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں اور اس ضابطے کو ذہن میں رکھ لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق و باطل کا جب بھی معرکہ ہوا تو مادی طاقتوں کے اعتبار سے باطل پوری توانائی کے ساتھ تھا اور باطل کے پاس حق کے مقابلے میں زیادہ مادی طاقت موجود تھی۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ سب کچھ رکھنے کے بعد بھی باطل حق سے جب ٹکرایا تو میرے مولا نے حق ہی کو فتح عطا فرمائی۔ اور اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ تو رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس فرش گیتی پر بھیجا تو زمانے کے اندر ایک نہیں کئی معبود بنے ہوئے تھے اور کئیوں کی پوجا کی جاتی تھی، کئیوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی تارے کو پوجتا تھا، کوئی درخت کو پوجتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ حق کی طرف بلائیں گے اللہ امتحان کی وادیوں سے گزارے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب تاروں کی پرستش کرنے والوں کو دیکھا کہ جو تاروں کو دیکھ کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں اور اسے اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، تو قربان جائیے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو زیر کیا اور ان کو کس طریقے سے جواب عطا فرمایا اور ان کے دماغ کو روشن کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا اور ایک تارا دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ تارا اس وقت نکلتا ہوا اور نظر آتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا رات کا اندھیرا آیا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پر رات کا اندھیرا آیا رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو ایک تارا دیکھا۔ تو جب وہ تارا جگمگانے لگا اور نظر آنے لگا تو تاروں کو دیکھ کر کے تارا پرست لوگوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کی طرف دیکھ کر لوگوں کے سامنے فرمایا قال ھذا ربی، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یعنی اس تارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ تم تو پوج رہے ہو تارے کو، کیا تم مجھے بھی یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ میرا بھی رب ہے؟ تو اب سنیے آگے کیا فرماتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، تارا ڈوب جاتا ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ یعنی اس تارے کو ہم خدا کیسے سمجھیں جو خود ڈوب جاتا ہے تو دوسرے کو کیا ترائے گا؟ جو خود ڈوب جاتا ہو وہ دوسرے کو کیا ترائے گا؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے تارے کی نفی بحیثیت رب فرما کر کہ ہم اس کو اپنا رب نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ تو کبھی نکلتا ہے اور کبھی ڈوب جاتا ہے، تو ڈوب جانے والے کو ہم خدا نہیں مانتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، تو چاند کو جب چمکتا دیکھا تو کچھ لوگ تھے جو چاند کی پرستش کرتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بھی مخاطب ہوئے اور چاند کی پرستش کرنے والوں سے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ چاند کو چمکتا دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، یعنی میں بھی اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح اس چاند کا پوجنے والا ہوتا، اس چاند کا جس چاند کی سچویشن یہ ہے کہ ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سمجھنے کی جو بات ہے اس کو بہت غور سے سنیے گا، جو نقطہ میں اس میں سے اسی وقت میرے ذہن میں اتفاق سے اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذہن میں آ رہا ہے، ابھی اسی وقت بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ میں اگر اس چاند کو خدا نہیں مان رہا تو وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہوتا۔ یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کسی اپنے فعل کو اپنا کمال نہیں خدا کا فضل بتاتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سب سے کمال کی بات ہے۔ آج جائز کمائی والوں کی دکان پر دیکھو یا ناجائز کمائی والوں کی دکان پر دیکھو تو مسلمان کی دکان ہے تو ہذا من فضل ربی لکھا رہتا ہے۔ ایک دور تھا جب سی ڈی کا دور چلتا تھا، ناچ گانے باجے تماشوں کی، تو یہیں پر قریب میں ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کی سی ڈی کی بہت بڑی دکان تھی، لیکن دکان کے اوپر معاذ اللہ لکھا تھا ہذا من فضل ربی۔ ایک دن میری نظر پڑی، میں نے کہا معاذ اللہ من ذالک، یہ کام تم اللہ کا فضل بتاتے ہو؟ تو اب سمجھیے آپ، یہ بہت اہم نقطہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب بھی اللہ عز و جل آپ کو کوئی کمال عطا کر دے، آپ کو کوئی خوبی عطا کر دے، آپ کو کوئی نظر عطا کر دے، تو اسے اپنا کمال نہیں رب کا کرم اور رب کا کمال تصور کرنا، اسے ذہن میں رکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے مجمع صحابہ میں بلقیس کے تخت کے لانے کے حوالے سے فرمایا تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو ایک ایسے صحابی جن کو کتاب کا علم تھا وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا سلیمان علیہ السلام پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا کر رکھ دوں گا، پلک کے جھپکنے۔ اور یہاں تخت بلقیس کے حوالے سے بتا دوں اتنا چھوٹا کوئی تخت نہیں تھا، منو ٹن کا تخت، اور کئی تالوں اور کئی دروازوں کے اندر اور کئی سو کلومیٹر کی دوری پر وہ تخت تھا، لیکن حضرت آصف کہتے ہیں کہ پلک کے جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، لا دیا انہوں نے، پیش کر دیا انہوں نے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے اگر کہنا چاہتے تو کہ جب میرے صحابی کا یہ عالم ہے تو میری طاقت کا عالم کیا ہوگا،
کہہ سکتے تھے، لیکن قربان جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت یہی کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کو دوسرے اینگل سے بھی آپ سمجھے، اگر کبھی مبلغین بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، یہ ذہن میں رکھو، اگر آپ کی نصیحتوں سے اللہ کسی کو سیدھا راستہ دکھا دے تو اپنا کمال مت تصور کیجئے، اس لیے کہ راستہ بتانا آپ کا کام ہے، منزل تک پہنچانا خدا کا کام ہے۔ ہدایت وہی دینے والا ہے، ہدایت وہی دینے والا ہے، وہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت عطا فرمائے۔ تو بڑی پیاری بات اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے عرض کر دوں کہ ہم اگر سنیت پر ہیں تو یہ میرے رب کا کرم ہے، اگر اس کا کرم نہ ہوتا پتہ نہیں کہاں ہوتے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمکتا چاند دیکھا تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر فرمایا کہ لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے تارا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد چاند تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اب چاند کے بعد سورج کی باری آ گئی۔ سورج کی پرستش کرنے والے بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ سورج کو چمکتا دیکھ کر کے، اتنا بڑا سورج نکلتا ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے چمکتے ہوئے سورج کی پرستش کی اور کرتے رہے، اور آج بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ملیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کیسی دی آپ دیکھیے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا تو آپ بولے میرا رب اسے کہتے ہو، یعنی یہ سورج میرا رب ہے، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کس سے؟ تارے سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا، یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے۔ اب بڑے ہونے کے بعد اس کی شان کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب وہ ڈوب گیا، یعنی بڑا ہو کر کے بھی جب ڈوب گیا تو کہتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب یہ بہت جگر کی بات ہے، یہ کہنا بہت جگر کی بات ہے، انی بریء مما تشرکون، تنہا ہو کر شرک کی وادی میں توحید کا اس طریقے سے اعلان کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیں، بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہم میں اور آپ میں فرق، ہم میں اور نبی میں یوں تو بہت فرق ہے، کوئی تقابلی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک فرق خاص طور پر جو سمجھنے کی قابل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کبھی وہ کام اپنی طاقت، اپنی بساط، اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر کے نہیں کرتے، ہمیشہ جو بھی وہ کام کرتے اللہ پر بھروسہ کرتے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ سے یہ شان، جتنے بھی انبیاء آپ دیکھیں گے سارے نبیوں کی کیفیت یہی رہی کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ پر کامل بھروسہ۔ مجھے یہاں پر ایک نبی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے ایک فرستادہ پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ دین کا کام بند کرو ورنہ شہر سے نکال دیں گے آپ کو، بند کرو یہ دعوت کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام۔ وہ بھی جلال میں آ گیا۔
آپ نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تمہارے اور میرے رب پر بھروسہ کرتا ہوں. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی میرے رب کے دست قدرت میں نہ ہو. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری بھی چوٹی رب کے دست قدرت میں ہے. یہ یقین تھا، یہ اللہ پر کامل بھروسہ تھا، یہ اللہ پر کامل بھروسہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے ستارہ پرست کو اور اس طریقے سے چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا. اور پھر جواب دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ بس تم اس کی طرف رخ کرو، میرا رخ تو کہیں بھی نہیں ہے. کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ اعلان کر دیا. اور یہ جملہ میرے کریم کو اتنا پسند آیا کہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قربانی کرتے تو یہی پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کو بھی سمجھ لو تاکہ قربانی کرتے وقت رٹو طوطے کی طرح اسے پڑھ نہ لو. اس کا معنی بھی ذہن کے اندر رہے تاکہ سمجھ سکو کہ کہہ کیا رہے ہو تم. تو اس کا معنی ہے میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے. ایک اسی کا ہو کر، یعنی میں نے خدا مانا ہے اسے جس نے زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، اور میں اسی ایک کا ہو کر کے ہوں، تمہاری طرح سینکڑوں کا نہیں ہوں، اسی ایک کا ہو کر. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اسے مختصر سے جملے میں سمجھانا چاہوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس ایک کا ہو جائے وہ انیک سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جو اس ایک کا ہو جائے وہ انیک سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے ابتدائی دنوں کے اندر ان لوگوں سے مناظرہ کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص سے مقابلہ ہوتا ہے جو وقت کی طاغوتی طاقت کے اعتبار سے مشہور تھا، نمرود. اب اس کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا وہ بھی سمجھنے کے لائق ہے. وہاں بھی آپ نے بے خوف و خطر مناظرہ کیا. اسے اپنی خدائی پر، اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر بڑا ناز تھا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی طرف، اس کے میں جب انشاءاللہ نکتہ عرض کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کی طرف جو نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش آیا تھا، اس کے متعلق رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بارے میں فرمایا. اور فرماتا ہے پروردگار الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا، حضرت ابراہیم سے جس نے جھگڑا کیا، کیا تم نے نہ دیکھا؟ پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت آئے تو بہت بعد میں، لیکن دیکھ رہے تھے 4000 سال پہلے کا واقعہ. تو کہا نہ دیکھا تم نے؟ قربان جائیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے.
کہ جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، یعنی کس کے بارے میں؟ رب کے بارے میں حضرت ابراہیم سے جھگڑا، کیا تم نے ان کو نہ دیکھا کہ جس نے حضرت ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا، اب جھگڑ کر کیا کہا؟ اس نے جو کہا اور جواب سنی حضرت ابراہیم کا، اللہ اکبر، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی کہ جب کہ ابراہیم نے کہا، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے قال انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ تو کیسے جلاتا اور مارتا ہے؟ تو ہوا یوں تھا کہ ایک کو پھانسی کی سزا کا اعلان سنا دیا گیا تھا، تو اس کو بلایا گیا، کہا دیکھو اس کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہو گیا تھا نا، میں اسے آزاد کرتا ہوں، دیکھو جلا دیا نا اس کو۔ اور ایک بے گناہ تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، کہا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، کہا دیکھو میں مارتا ہوں۔ جو جاہل جھٹ ہوتے ہیں نا وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس کے پاس حق اور علم ہوتا ہے اور پھر نبوت ہو، اس کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کون ٹھہر سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، قال انا احیی و امیت، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اعتراض کیا اس سے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر کے بتا دے، تو مغرب سے نکال کر بتا دے۔ اب اتنا کہنا تھا کہ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، کافر مبہوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ یاد رکھیے، ظلم کرنے والا ظلم کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے، ظلم کا معنی ہی تاریکی کے ہیں، ظلم کے معنی ہی تاریکی کے ہوتے ہیں۔ جب انسان ظلم کرتا ہے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ ظلم کرنے والا ہمیشہ اندھا ہوتا ہے، اور اندھے کو اللہ راہ نہیں دکھاتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہاں جو نکتہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بلبل باغ مدینہ سے، مولانا انظار سے اور دوسرے علماء اور ساتھیوں سے کہوں گا اس نکتے کو ذہن میں رکھیں، بہت اہم نکتہ عرض کرنے کا۔ علماء بھی تشریف فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دلیل کیا دی؟ آپ نے دلیل یہ دی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، بے شک میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر بتا۔ اب یہ نکتہ سن لو، سرکار کو رب نے جو فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میرے محبوب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، وجہ یہی تھی، اس لیے کہ حضرت علی کے لیے حضور نے مغرب سے سورج نکال دیا تھا، تو کہیں دنیا حضور کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، تو رب نے اپنے محبوب سے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اس لیے حضور سے کہا گیا اس توحید کا جواب، یہ بات دراصل سمجھنے کے لیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، اور پھر آگ میں اور نہ جانے کتنے امتحانوں سے گزارا گیا، لیکن قربان جائیے کوئی امتحان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن حضرت ابراہیم کا عقیدہ تھا امتحان جو لے رہا ہے وہی امتحان میں کامیاب کرنے والا بھی، اور اسے بھی قرآن کی روشنی میں سمجھا دیا۔ بہت غور سے سنیے گا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرے محبوب فرما دیجئے کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی تمہیں پہنچے گی۔ اب اللہ سے عرض کریں مولا تو نے مصیبت لکھ دی ہے تو اب مصیبت میں جائیں کہاں؟ تو قرآن کہتا ہے ہوا مولانا، جس نے مصیبت دی ہے وہی تمہارا مولا،
وہی نکالنے والا ہے. اب تمہیں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ پر بھروسہ تو ایمان والا ہی کیا کرتا. اور یہ پورا سفر اور پورا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل پر اگر میں گفتگو کروں تو بڑا زبردست توکل کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے, بڑا زبردست مظاہرہ. اب دیکھیے قرآن مقدس میں سوائے حضرت ابراہیم کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے اسوے کو نہیں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہے, تمہارے لیے نمونہ. حضرت ابراہیم کی زندگی کے بارے میں فرمایا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ اسوۃ فی ابراہیم, اور حضرت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہاں چونکہ آج کا اعلان تھا فلسفہ قربانی کے حوالے سے بھی, تو اب یہ مختصر میں نے بات کی ہے, ابھی اس پر گفتگو کے لیے تو کافی وقت درکار ہے, لیکن اب میں آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا فلسفہ قربانی, اس کو سمجھو. عبادات جو ہیں وہ چار ہیں. یوں تو زندگی ساری عبادت میں کو, لیکن مین جو عبادت کے حوالے سے ایک عقیدہ ہے اور چار عبادت. ارکان اسلام جو ہم کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج و زکات, ٹھیک ہے. تو کلمہ کا تعلق عقیدے سے اور چار کا تعلق عبادت سے, نماز, روزہ, حج, زکات. نماز اور روزے کے لیے کنڈیشن نہیں ہے, اگر ہے تو بس اتنی کہ عاقل بالغ مسلمان, اور رمضان کے روزے کے لیے یہ ہے کہ ماہ رمضان پالو. اب کہیں بھی پالو, انگلینڈ میں رہتے ہو پالو تو روزے رکھو, کہیں بھی ہو عاقل بالغ مسلمان ہو نماز پڑھو, کہیں بھی رہتے ہو. پرٹیکولر کہیں تمہیں جانا نہیں ہے عبادت کرنے, پرٹیکولر اس عبادت کے لیے کسی اسپیشل اسپورٹ پر سفر کر کے نہیں جانا. ہاں مسجد کی بات ہے اپنی جگہ پر, وہ جانا نماز پڑھنے کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر کوئی گھر میں پڑھے تب بھی ہو جائے گی نماز. اچھا اس میں یہ کنڈیشن نہیں رکھی گئی مالدار ہو تو ہی تم پر روزے اور نماز فرض ہے, لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں, زکات صاحب نصاب پر اور حج صاحب استطاعت پر, اس کے لیے مال ضروری ہے. بغیر مال کی یہ دو عبادتیں آپ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا بھئی؟ جواب دیں تو میں سمجھوں کہ میری بات سمجھ رہے ہیں. بغیر مال کے آپ زکات دیں گے؟ نہیں دیں گے. بغیر مال کے حج کے لیے جا سکیں گے؟ نہیں جا سکتے, آپ پر آئی نہیں, کمپلسری نہیں. زکات بھی آپ کہیں بھی دے سکتے ہو, تو یہ عبادت پر بھی آپ کا عمل تو ہو جائے گا. لیکن حج آپ ہندوستان میں رہ کر ہندوستان میں تو نہیں کر سکتے. آپ کو یہاں سے احرام باندھنا پڑے گا, یا وہاں پہنچ کر حج کا احرام باندھنا پڑے گا. کعبے کو وہاں جانا کمپلسری ہے, بغیر وہاں جائے حج نہیں ہوگا. بغیر وہاں جائے حج نہیں ہوگا. تو میرے کریم نے حج کی ایک ادا کو, ایک سنت کو, ایک چیز کو اپنے محبوب کی ساری امت کو اس طریقے سے پیش کر دیا کہ اب اس عمل پر تم کو مینا میں جا کے یہ عمل نہیں کرنا, تم کہیں بھی رہ کر یہ عمل کرو گے تمہارا عمل قبول ہو جائے گا. اور وہ عمل ہے قربانی. وہ عمل کون سا ہے؟ قربانی. اب اسی لیے اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, سمجھتے نہیں نا, ہم لوگ تو عربی جانتے بھی نہیں ہیں. یہ نہیں پوچھا کہ قربانی کیا ہے, جمع کا سے گئے قربانیاں کیا ہیں, ما هذه الاضاحی یا اضاحی جو بھی ہے, کہ یہ قربانیاں کیا ہیں. تو یہاں ایک قربانی کی بات نہیں ہے, حضرت ابراہیم نے کئی قربانی دی. بس یہ بھی آخری بات عرض کر دیتا ہوں, اس سے بالکل ذہن میں بٹھا کر چلیں. قربانی کی جان کیا ہے؟ جان کیا ہے قربانی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جانور کے حلق پر چھری چلائی جاتی ہے اور ہم اسی کو قربانی تصور کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اپنی ساری محبتوں پر قربانی کی چھری ہم چلاتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلانے کا قصد کر کے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے پوری آمادگی کا اظہار کیا. قرآن کہتا ہے نا فلما اسلما,
یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے خود آمادگی ظاہر کی، اسلمہ کہا گیا، دونوں نے آمادگی ظاہر کی کہ ابا میں بھی تیار ہوں، تم بھی تیار رہو۔ دونوں نے آمادگی ظاہر کی اور دونوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ایک دوسرے کی محبت سے زیادہ خدا کی محبت میں گرفتار، اس کے حکم کے سامنے ہم سرنڈر ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے قربانی کا اصل مقصد اور یہ ہے فلسفہ کہ اپنی ہر محبت کو خدا کی محبت میں قربان کر دو۔ اس کا حکم آئے چھوڑ دو، مال ہے چھوڑ دو، اولاد ہے چھوڑ دو، رشتہ دار ہے چھوڑ دو، اس کے حکم کے آگے سرنڈر ہو جاؤ۔ یہ اصل میں صحیح معنوں میں قربانی، یہ صحیح معنوں میں قربانی۔ اس فلسفہ قربانی کو ہم نہیں سمجھ سکے، اس کو میں قرآن کی ایک اور آیت اتفاق سے یاد آ رہی ہے، تو میرے کو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ خون تمہارا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہیں، تمہارے دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ تم یہ قربانی کیوں کر رہے ہو، کس کی محبت میں کر رہے ہو۔ تو ساری محبتوں پر چھری چلا دینا اس کی محبت کے مقابلے میں، اس کی محبت کے مقابلے میں، یہ ہے صحیح معنوں میں قربانی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، ان کے نقش قدم پر اللہ کی توحید کے سلسلے میں چلنے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے توکل کا ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما دے، اور ان کی قربانی کے جذبے کا کچھ صدقہ ہمیں بھی اللہ عطا فرما دے، اور پروردگار آج کی رات اور کل کے دن کی برکتوں سے، اور کل کی رات اور پرسوں کے دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی، اگر آپ کے بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔